الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب كل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام جس طرح کے میں پہلے گزارش کی تھی کہ دنیا کے اندر ایک تین ہی اساسی پہلو میں کتاب اللہ، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجتہاد. اجتہاد کے بارے بعد کچھ گزارشات کراں گا، لیکن جس حد تک کتاب اللہ کے بعد سنت کا تعلق ہے، سنت کیا امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے تمام تر اعمال کے اختیاری میں یا وحی الہی دے تابع. اس بنا تے کہ کسی انسان دا فعل بھی ذاتی طور تے او حجت وحی دے مساوی حیثیت اختیار نہیں کر سکتا، وحی دے مساوی حیثیت وحی نو ملے گی. تو بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید کتاب اللہ تو دنیا کے اندر نازل ہوئی ہے، لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کی اپنی مرضی، اپنی منشا، اپنی خواہشات کا کوئی دخل ہے. اس بنا پہ اس شبہ کا ازالہ بھی ضروری ہے اور یہ وضاحت بھی ضروری ہے. تو مختصر بات یہ ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو نکلنے والے الفاظ کو لگ کے
آپ دا ہر عمل جڑا ہے وہ وہی الہی دے تابع ہے، وہ عین مشیت ہے، مشیت خداوند دے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وحی دی تقسیم اگرچہ علماء کرام کرتے ہیں کہ وحی خفی اور وحی جلی، یعنی ظاہری وحی اور پوشیدہ وحی۔ قرآن عظیم دی وحی جڑی ہے ایک جلی وحی ہے، جدے الفاظ بھی حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ دی طرفوں بما الفاظ احکام لے کے نازل ہوئے نے، کہ کسی دے ان مخلوق دی یہ ترتیب کردہ کلام نہیں۔ یہ ترتیب کے اندر یہ تدوین نہ تو کسی فرشتے دا دخل ہے، نہ کسی جن دا دخل ہے، نہ کسی انسان دا دخل ہے، نہ کسی پارسا دا دخل ہے، نہ کسی بڑے عالم اور فاضل دا دخل ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہ کائناتی اسباب دے ماتات ایسا ممکن ہوتا کہ انسان ایسی کلام دنیا کے اندر کرن تے قدرت رکھتا، تو پھر قرآن عظیم کا دعویٰ ہوں تک بڑی دیر پہلے تک یہ مکمل ہو چکا ہوتا ہے، یہ کوئی نہ کوئی موازنہ اور یہ مد مقابل کلام آ چکی ہوتی۔ لیکن وہ دعویٰ جڑا روز اول تو کیتا گیا سی کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورہ، کہ لوگوں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میری ذات کے علاوہ مخلوق میں سے یہ کسی کا بھی کلام ہے، تو جاؤ تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ وَدُّوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میری ذات کو ایک طرف کرتے ہوئے تمام کائنات کو جمع کرو، پھر ایک صورت پیش کر دو۔ من دون اللہ کا لفظ استعمال کر کے اپنی ذات میں ایک پاسے کرنے کے بعد دروازہ کھلا چاہیے۔ تہاڈا اگر بس چلتا ہے تو ملائکۃ المقربین تو لا کے تمام طاغوتی قوتاں اور تمام انسانی اسباب و وسائل سارے جمع کر لو تو یہ جیسی فاتو بسورہ، ایک سورہ، معمولی دعویٰ نہیں۔ اگر اس بات کا امکان موجود ہوتا تو اب تک یہ دعویٰ انسان مکمل کر چکا ہوتا، انہوں توڑ چکا ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، نہ پہلے سی نہ الہ یوم القیامہ ایسا ممکن ہے۔ اور قرآن کریم نے جس وقت عام دنیا کو ایک صورت کا مطالبہ کیتا تو دے مان کہہ دیتا، مان بعد آکھیا کہ وَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، لوگوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا، یہ دو کلمے جدا جدا اوقات نال وابستہ ہیں۔ لم جس وقت مضارع تے آ جاتا ہے، مضارع ساڑھے ایک ایسا کلمہ عربی زبان کے اندر انہوں آکھیا جاتا ہے جس کے اندر زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں پائے۔ زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دے معنی رکھن والا کلمہ جدو دے تے لم آ جاتا ہے، یہ عربی زبان دا ایک قاعدہ قانون ہے کہ جدو دے تے لم داخل ہوتا ہے تو او دے معنی مستقبل دے یا حال دے نہیں رہندے بلکہ ماضی منفی دے بن جاتے ہیں۔ تو یہ دا معنی ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اے لوگوں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے آج تک ایسا نہیں کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، لوگوں اگر تم آج تک ایسا نہیں کر سکے، اگر تم نے اب تک یہ کام نہیں کیا تو آئندہ کے لیے سن لو۔ اور ایک کلمہ لن تفعلوا تے جڑا پہلا لفظ ہے یہ داخل ہوئے تو زمانہ مستقبل نالے دا معنی خاص ہو جاتا۔
فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، لوگو اگر تم ابھی تک ایسا نہیں کر پائے تو آئندہ قیامت تک بھی نہیں کر سکو گے۔ آئندہ بھی کوئی قوت ایسی نہیں آئے گی جو میرے اس قرآن کا مقابلہ کر سکے یا اس جیسی ایک صورت پیش کر سکے۔ تو ماضی منفی تے مستقبل منفی، جس وقت کلام متکلم کلام کرتا پیا وہ ماں باپ دا تمام تر زمانہ وہ نفی، لہذا دعویٰ صرف ایک صورت دا نہیں سی بلکہ دعویٰ نال زمانے دے استمداد دا بھی سی کہ لوگوں اگر صورت آج تک تم نہیں بنا سکے تو آئندہ قیامت تک تمام بنی نوع انسان اس بات پر کمر بستہ ہو جائیں تو وہ بھی قیامت تک ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر یہ نتیجہ کی نکلے گا؟ انسان بھی یہ سوچ دا نتیجہ کی نکلے گا۔ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، لوگوں پھر ما سوائے اس بات کے کہ وہ آگ کا تم ایندھن بنو جو لوگوں جس میں پتھر اور انسان جلیں گے۔ قرآن عظیم کی مخالفت سے لوگوں ما سوائے اس کے کہ تمہارے دامن میں جہنم قدا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہو۔ تو میرا مقصد گزارش کرندہ ہے کہ وہی جلی ہے اور دے علاوہ وہی خفی جو امام المرسلین حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزد ہے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ وہ دا نزول بھی بالکل اسی طرح، صرف الفاظ جو من جانب اللہ نہیں، الفاظ بھی حد تک حضور دے الفاظ ہیں لیکن الفاظ جڑے نے وہ حضور دی مرضی اور منشا دے تابع نہیں۔ تو اس بنا تے پہلے میں اس بات کی وضاحت کر دیا کہ آیا حضور دی زبان تو نکلنے والے الفاظ وہ آپ دی مرضی دے تابع نے یا کہ نہیں۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ لوگوں یہ آسمان پر ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے ان ستاروں کی قسم اور ان کے ان ٹھکانوں کی قسم جہاں یہ غروب ہوتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، محمد مجتبیٰ اپنی خواہشات کے مطابق کلام نہیں کرتے۔ ما ضل صاحبکم وما غویٰ، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میں رہنے والا، تم میں جنم لینے والا محمد مجتبیٰ یہ کوئی راہ بھٹک گیا ہے تو ایسا بھی نہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہ عقل و شعور کے تمام تقاضوں سے یہ عاری ہو چکا ہے تو ایسا بھی نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میرا پیغمبر اپنی خواہشات کے مطابق کلام کرتا ہے تو یہ بھی بات نہیں۔ فرمایا پھر ہے کہ فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں، میرا پیغمبر اپنی خواہشات کے تابع کلام نہیں کرتا، جو ان کی زبان سے نکلتا ہے لوگوں وہ وہی ہوتی ہے جو ان کو کی جاتی ہے، جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں، جو ہم ان پر الہام کا سلسلہ جاری کرتے ہیں، اس کے تابع میرا پیغمبر کلام ہوتا ہے۔ تو بھئی الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نے یا کسی دوسرے دے؟
الفاظ بھی حد تک مان لو، لیکن تقاضا محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، تقاضا تو کسی دوسری ذات ہے۔ اور امام المرسلین کے بعد پھر کیڑی ذات ہے؟ پھر وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ اس ضمن کے اندر قرآن کریم دی ایک دوسری آیت میں عرض کرنا، دوسرا سپارہ سورہ بقر اور تیسرا رکوع، اللہ جل شانہ فرماندے نے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، لوگوں کو رشد و ہدایت کی باتیں جو ہم نے اپنی کتاب میں واضح کی ہیں، وہ باتیں جو ہم نے اپنی کتاب میں نازل کی ہیں، جن کی وضاحت ہم نے کتاب میں کی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہم نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے۔ رشد و ہدایت کے کتنے حصے نے بھائی؟ ایک وہ حصہ جو قرآن عظیم میں اتارا گیا ہے، نازل کیا گیا ہے، اور رشد و ہدایت کی وہ باتیں بھی ہیں جو قرآن عظیم میں نہیں لیکن خداوند عالم نے ان کو نازل کیا ہے۔ اور یہ میرے الفاظ نہیں، قرآن کریم کے الفاظ نہیں، میں پھر دوبارہ تمہیں دہرا دینا، یا ترجمہ کریں جا کے دیکھیں۔ دوسرا سپارہ تیسرا رکوع، خداوند عالم فرماتے ہیں کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، میں لفظی ترجمہ عرض کرنا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بلا شبہ وہ لوگ جو ان باتوں کو چھپاتے ہیں جو میری رشد و ہدایت کی ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بلا شبہ وہ لوگ جنہیں جو ہماری بینات، ہماری ہدایت کی وہ باتیں جنہیں ہم نے اتارا ہے، ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں۔ قرآن کریم کے واضح میں چھپانا کی ہے، کیا نہیں؟ قرآن کریم نہیں، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ان ہدایت کی باتوں کے بعد جو ہم نے اتاری ہیں۔ کن ہدایات کے بعد؟ بے کن ہدایات کے بعد؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، ان باتوں کے بعد جن کو ہم نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ تو بھئی ایک تے قرآن کریم دے اندر کتاب وچ بیان ہو گئی ہیں، تے باقی جڑیاں اتاریاں نے وہ کتنے اتاریاں؟ قرآن عظیم دے علاوہ جو بینات، جو رشد و ہدایت دی باتاں جو نازل خداوند عالم فرماندے نے اساں کیتیاں نے، وہ کدے تے کیتیاں؟ کیا قرآن نبی آخر الزمان تے اتردا سی تے وہ کسے ہور تے نازل ہوئی ہیں؟ بلکہ وہ بھی تمام تر احکام نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل۔ ہن کچھ لوگ اللہ فرماندے نے کہ کتاب دیاں گلاں تے سامنے رکھ دینے، لیکن انہاں نوں کی آندے نے؟ انہاں نوں لکا جاندے۔ اللہ فرماندے نے کہ ایسے لوگ اولئک یلعنہم اللہ، اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لوگوں جن پہ تمہارا اللہ لعنت کرتا ہے۔ اللہ دی لعنت کنہ تے بھائی؟ میرے الفاظ نہیں، خداوند عالم فرماندے نے کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، اے میرے پیغمبر ان لوگوں پہ
تیرا اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور میرے مقرب لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو یہ لعنت کنا لوگوں کا؟ ایک شخص آتا ہے کہ کفینا بالقرآن، سانو قرآن کافی، قرآن کافی۔ سنت بھئی سنت تو یاد رکھو بقول امام احمد بن حنبل السنت قاضیۃ علی کتاب اللہ ولیست الکتاب بقاضیۃ علی سنت رسول اللہ۔ خدا کی کتاب پر فیصلہ کن جو اتھارٹی ہے وہ سنت مصطفیٰ ہے، جبکہ سنت مصطفیٰ پر اتھارٹی قرآن عظیم نہیں۔ بھئی پوچھو گے کہ میں آندے نے مصطفیٰ ہرگز نہ گویت، مصطفیٰ ہرگز نہ گویت، تا نہ گویت جبرائیل شہم نہ گویت، تا نہ گویت کردگار۔ محمد مجتبیٰ اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک جبریل امین ان کو آگاہ نہیں کرتے، اور جبریل اس وقت تک زبان نہیں ہلا، لب کشائی نہیں کرتے جب تک خدا کا حکم نہیں دیتا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر اگر کسی سانو دسیا کہ لوگو یا ایھا الناس ھذا کلام اللہ، کہ لوگو یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے، لوگو یہ اللہ کا کلام ہے، تو بھئی یہ کس نے بتلایا ہے؟ میں پوچھنا کس دسیا؟ کیا جبریل امین ساڈے کو آئے سن؟ اگر کسی نے دنیا کے اندر اعلان کیتا کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگوں میں خدا کا پیغام رساں ہوں اور یہ خدا کا کلام ہے، میں پوچھنا بھئی یہ کس دسیا سن؟ وہ زبان مصطفیٰ تو سنیا، تو جو کچھ زبان مصطفیٰ تو سرزد ہوئے گا فہو سنت رسول اللہ، وہ سنت مصطفیٰ ہے، تو سنت فیصلہ کن اتھارٹی ہے اس بات پہ کہ ھذا کلام، یہ خدا کا کلام ہے۔ ہم نے اس وقت جانا جب لسان مصطفیٰ سے یہ بات نکلی کہ لوگوں یہ خدا کا کلام ہے، یہ کسی فرشتے کا کلام نہیں، یہ کسی جن کا کلام نہیں، یہ کسی عالم فاضل کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خدا کا کلام۔ تو اس بنا پہ بعض نیک لوگ کہا میں نے کیا سنت و قاضیۃ علی کتاب اللہ، کہ سنت مصطفیٰ وہ چیز ہے جو کتاب اللہ پر فیصلہ کن اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس وقت جانا کہ یہ خدا کا کلام ہے جب لسان مصطفیٰ سے یہ بات نکلی کہ ھذا کلام اللہ۔ تو میرے عزیزوں میں گزارش کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کے نزدیک سنت آندے نہیں کیڑی گل ہے، سنت ہی کیڑی گل ہے؟ اگر سنت کی بات کوئی نہیں تو میں پوچھنا وا خدا بند عالم نے ایک وقت کچھ اظہار ناراضگی کیتا سی، نبی آخر زمانہ اظہار ناراضگی ایک مرتبہ اللہ جل شانہ نے کیتا، وہ اظہار ناراضگی کا سبب کی بنیا؟ حضرت جبریل امین جب تشریف لیا تو قرآن کریم دی تلاوت جب حضرت جبریل نے شروع کرنی تو آپ بھی ہولی ہولی نال دہرائی شروع کر دی۔ مقصد یہ نہیں سی کہ ذرا یاد ہو جائے، تو اللہ جل شانہ نے حکم دیتا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے پیغمبر آپ جلد بازی سے کام لیتے ہوئے اپنی
زبان کو جبریل کے ساتھ حرکت مت دیا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کا تمہارے سینے میں جمع کرنا، تمہاری زبان پہ جاری کرنا، یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا نہیں۔ تمہیں اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ یہ میری زبان پہ کیسے آئے گا، یہ میرے سینے میں محفوظ کیسے رہے گا، یہ تمہارا کام نہیں، یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ تو پھر بھئی وہ بات فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، میرے پیغمبر جب ہم اسے پڑھ چکے تو پھر آپ بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ ہے، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ جہاں تمہیں سمجھ نہیں آئے گی اس کی وضاحت بھی ہمارا کام ہے۔ تو بھئی ایک تے الفاظ دی حد تک ہو گیا قرآن عظیم ھذا کلام اللہ، تو بیان قرآن ما ہوا فی ذات ہی، بیان قرآن کی ہے، بیان قرآن جنہوں قرآن کریم نے ان الفاظ بیان کیتا ہے کہ ثم ان علینا بیانا، پھر آپ کی زبان پر جاری کرنا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے، آپ کے سینے میں اسے جمع رکھنا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے، جہاں تمہیں سمجھ نہ آئے اس کی حقیقت کو آشکارا کرنا یہ بھی ہمارا ذمہ ہے۔ تو بھئی وہ بیان جو رہے پھر وہ کتوں آوے گا، یہ میں مثال دے دوں۔ بھئی نمازاں کنیاں نے، میں سوکھا سوال لگا گا، نمازاں کنیاں نے؟ 5۔ فرض کنے نے تو نفل کنے نے؟ فرض کنے نے نفل کنے؟ لیاؤ کدرے فرائض دی تو انہوں شاید گنتی قرآن کریم وچ ملدی ہو، ہے کدھے گنتی؟ وہ نوافل دی گنتی ملدی ہوئے یارو، آج تک یہ دیتے تُسا نہیں سوچیا، تُسی تے 8 تے 20 تے ڈانگا چک لیں دے ہو۔ قرآن کریم نو اج تک نہیں جے پوچھیا کہ فرض کنے نے، سنتاں کنیاں نے، ایسا اپنے کولوں ہی بھئی کچھ حداں مقرر کیتیاں نے، آ نے فرض تے آ نے سنتاں، آ نے موقدہ تے آ نے غیر موقدہ، آ سنت تے آ نفل، کیسے ٹاؤں؟ یاد رکھو ہر وہ کلام، ہر وہ فعل جو امام المرسلین نے کیا ہے فہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھئی جس وقت حکم خدا بندی دے آئینے چ ویکھاں گے، جدوں خدا آکھے گا نماز پڑھو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ، عبادت کر، تو پھر کی ہو جائے گا بھائی؟ میں پوچھنا پھر کی ہے؟ پھر نفل ہے کہ سنت ہے؟ پھر ایک فرض بن جائے۔ جب خدا نے کہا کہ یہ 5 نمازیں فرض ہیں تو یہ فرض ہیں، کتنے فرض ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ ہاں سانو یہ پتہ لگا کہ پہلا جدوں سانو پتہ نہیں سی کہ کنیاں رکعتاں سے پڑھنیاں۔ ام المومنین فرماندیاں نے کہ حضور بھی 2 رکعتاں پڑھ لیندے ہوندے سے، کہ خدا نے حکم دیتا ہے میری نماز پڑھے۔ 2 فرض آپ فرماندیاں نے کہ پھر اتمت الصلاۃ و 4، پھر خدا بند عالم نے 4 رکعات فرض جو ہیں ان کو مکمل کیا، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، یہ 2 رکعتیں پھر سفر کی نماز 6۔ تو بھئی یہ دی تعداد کے اندر بھی وقت دے نال نال اضافہ بھی ہویا ہے، کسی وقت ایک گھٹ بھی پڑھیاں جائیں، اینا ہی پہلا جان دے ساں پہ نماز فرض ہے، اللہ آندا ہے میری بندگی کر۔ تو لہٰذا بھئی فرض کنے نے تواڈے 24 گھنٹے؟
24 گھنٹے فرض کنے ادا کرتے؟ زور دے 4، عصر دے 4 8، فجر دے 2 10، عشاء دے 4 کنے ہو گئے 14، تے شام دے 3 کنے ہو گئے 17۔ ہوں نہیں کریے نفل تے سنتا بھی گن لئیے۔ عشاء دیاں سنتا کنیاں نے؟ 2، فجر دیاں 2، زور دیاں بہتیاں نہ لاؤ یار 4 لا لو۔ 4 تے 4 کنیاں ہوئیاں 8، تے 4 عصر دیاں بھی گن لو جنہوں نے تساں کئی دیس نکالا دیتا ہے۔ 8 تے 8 کنیاں ہو گئیاں 8 4 12، تو 12 مغرب دیاں کنیاں سنتا ہوئی؟ 2 پہلے تے 2 بعد۔ یہ دونوں اساں الوداع آکھیا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اسی عموماً جد اذان ہوندی سی تے اسی چھیتی نال مختلف ستوناں دی اوٹ 2 رکعت نماز ادا کرن دی کوشش کرتے سی۔ آپ بھی فرماندے ہوندے سن کہ صلو قبل المغرب رکعتین، لوگوں مغرب تو پہلا 2 رکعتاں پڑھیا کر۔ تے وتر کنے نے بیٹھے؟ یہ رکعتاں کنیاں ہو گئیاں 12 تے 2 نہ 12 تے 4 16 تے وتر کنیاں ہو گئیاں؟ یار کلی تے جا کے گل مکدی ہے۔ خدا ایک ہے، نبی آخر الزمان ایک ہے، خدا کی عبادت نوافل ہو یا فرائض ہو وہ بھی ایک ہے، ان میں خدا بھئی شراکت گوارا نہیں کرتا، ان کی تعداد میں بھی خدا شراکت گوارا نہیں کرتا۔ تمام کائنات کا نظام عقائدی چل باہر کے خالی میرا یہ پہلو ہے۔ ادھر میں ذرا صرف نظر کرنا، میں صرف عرض کر رہا سا کہ وہ لوگ جو آمدنے کہ سنت کتاب اللہ تو ہے لیکن سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت مصطفیٰ بھی اسی طرح نازل شدہ ہے جیسے کلام اللہ قرآن عظیم خدا کی طرف سے نازل شدہ۔ ایک مرتبہ بعض ایسا بھی ہوا کہ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے اہم فیصلے کچھ عقل انسانی اور انسانی شعور کے تحت کچھ باتاں کرنیاں چاہیے، اور ایسے جڑے بھی موقع آئے نے اتنے عموماً حضور نو قدرے اگر آکھو تے چلو بہت الفاظ نہ صحیح لیکن آپ کو باہر کیفی اس محسوس ہونا پیا کہ میں جو کیتا ہے یہ اندر خدا دی رضا نہیں سی۔ مثلا بڑا میں معروف جہا واقعہ لگا دس، جنگ بدر دے قیدی شعور انسانی آخر شعور ہے، اور پھر ایک ایسی شخصیت کہ جہدے بارے اللہ فرمان کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے وہ مجسم رحمت تھے۔ کیا ایسی شخصیت کسی کا خون بہانا یہ گوارا کر سکتی ہے؟ ہر کسی۔ سوال سامنے آ گیا کہ انہوں نے کی کیتا جائے؟ بڑے بڑے نامور شخصیات سے ایسی شخصیات بھی سن کہ جنہوں نے بارے حضور فرماندے ہوں سن کہ ہاذا بقیت آبائی، میرے آبا و اجداد دی آخری نشانی ہے۔ لوگوں جے میری نسل دی نشانی دیکھنی ہوئے تے میرا آ ویکھو چاچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تے حضرت حمزہ نو حضور اپنا جنہوں نے نا یار غار، ہم عمر ہون دے اعتبار میں ہمیں تھوڑا جا فرق سی تے یارو بڑے بڑے نامور شخصیات ہیں جنہ دی امام المرسلین نال بڑی محبت ہوئی سی۔ مسئلہ آ گیا انہوں نے کی کیتا ہے تو 2 آراء نکھر کے سامنے آ
نبی آخر الزمان اور خلیفہ اول ایک پاسے تے خلیفہ ثانی دوجے پاسے. آخیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرا فیصلہ میری رائے وے کہ میرے رشتہ دار مینوں دیو اپنے تسی پھڑ لو. صدیق اکبر اپنے عزیز و اقربا پھڑ لائے اپنے اپنے لدے لانے نہیں یہ گردنا اڑا دی پرواہ نہیں. لیکن رحمت للعالمین ساڑھے جیسے گناہ گار ساڑھے جیسے انتہائی گھٹیا لوگ جڑے نہیں وہ بھی شاید اس صورت حال ہوں اینا خندہ پیشانی نال گوارا نہ کر. تو آپ نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا کہ ہاں ابو بکر سناؤ. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وہ بھی میں پرتو ہی سن. کیا حضرت مار کے کی لے رہے اگر کچھ انہاں دے بدلے چ سانوں مل جائے تو اسی اپنے انہاں وسائل دی بنا تے اپنی حالت کو کافی حد تک درست کر سکتے. چنانچہ فیصلہ آیا کدی رائے تے بھئی عمل درآمد دا وقت جد آیا تو کدی رائے تے عمل کیتا گیا. امام المرسلین اور خلیفہ اول ایک پاسے انہوں دی رائے تے عمل کیتا گیا. آفاق تو حضرت جبریل تشریف لائے آ گیا کیا یا اے محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج الہی ذرا بگڑ گیا. ایک بندہ ایسی عجیب شے ہے یہ دا مزاج زمین پہ بگڑتا ہے آفاق پہ دا مزاج بگڑ جاتا ہے. تو سا انہوں چھڈیا ہے یہ چھڈو نہیں سی. عجب تماشا ہے کہ خالق کے کائنات کی مشیت تو عمر فاروق دی رائے سی. جو عمر فاروق چاہتے سن وہ خالق کے کائنات دی عین منشا سی. اور اللہ جل شانہ نے صاف حکم دیتا ہے کہ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب علیم. لولا کتاب من اللہ سبق میرے پیغمبر اگر تمہارے بارے میں تیرا اللہ فیصلہ صادر نہ کر چکا ہوتا تو جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کے بدلے تمہیں سنگین ترین سزا سے دوچار ہونا پڑتا. پھر خدا تمہیں عبرتناک عذاب سے مبتلا کر دے. تو میرا مقصد عرض کے اندر ہے یہ تھے کی سی بھائی یار ایک وقت چی رائے بدلی اور اس وقت ہی آفاقی بھئی آفاق پہ مزاج خدا بندی اور اجتہاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مابین تصادم خیز صورت پیدا. ایک مرتبہ آپ فرمان لگے میرے ساتھ یا بھور سڑ دے اور کھجوران دے کہ تسا نہیں کہ دے کیا اللہ جل شانہ نے ایک نظام وضع کیتا نر اور مادے کھجوراں تے نر دا بور سٹ دے. آپ فرمان لگے میرے ساتھیو جے بور نہ پاؤ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بور نہ پائیے تے پھل نہیں آؤ. آپ فرمان لگے آیت کا رہن دے آیت کا رہن دے. صحابہ کرام نے نہ بور سٹیا پھل جڑا سی وہ خاطر خواہ نہ آئے. صحابہ نے شکوہ کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ پھل اس انداز نہیں آئے. آپ فرمان لگے کہ میرے ساتھیو جو کچھ میں آکھیا سی انما قلت لکم برائیی وہ میری رائے تھی وہ میری رائے تھی. جب میں تمہیں اپنی رائے کے تابع کوئی بات کہوں تو وہ تمہاری مرضی ہے تم تسلیم کرو یا نہ کرو لیکن جب میں تمہیں خدا کے احکام پیش کروں تو وہ لازم. تو خیر بھئی میں بہت زیادہ اطوالت نہیں جانا چاہتا لیکن ایک بات جیڑی سانوں بڑی اچھی طرح
ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ بلا شبہ سنت مصطفیٰ، سنت و مراد قول مصطفیٰ، عمل مصطفیٰ، اور ہر وہ عمل جو امام المرسلین کی موجودگی میں صحابہ نے کیا ہے اور آپ نے اسے روکا نہیں، وہ عمل عین مشیت ہے، وہ وحی الہی ہے، وحی الہی کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو شخص سنت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن عظیم کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو اس بنا پہ میں گزارش کروں گا کہ اسلام دی اساس، اسلام دی بنیاد اگر ہے تو صرف کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ، اور دے بعد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پوچھنا ہے دے بعد اسلام کسی بات کا محتاج بھی ہے؟ بھئی اسلام کسی بات کا محتاج بھی ہے؟ مثلا ساری اکثریت آندھی یہ نہیں مانتے، اکثریت آندھی یہ نہیں مانتے، تو میرے عزیزوں میں اپنا نظریہ تو عرض کرتے ہیں کہ امام المرسلین مت سمجھو کہ آپ صرف مسلم امت نبی اور رسول ہیں، اس واسطے کہ رسول اس بات کا محتاج نہیں کہ دنیا تسلیم کرے کہ انک لرسول اللہ۔ کوئی دنیا میں کسی پیغمبر، کسی رسول کی رسالت کو ایک شخص بھی تسلیم نہ کرے تو وہ پھر بھی خدا کا رسول ہے۔ اس بنا پہ امام المرسلین صرف مسلم امہ کے رسول نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمان، عیسائی، یہودی، داریے، ہندو، سکھ، دنیا دی تمام اقوام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس واسطے کہ انہ رسول اللہ الی الناس کافہ، امام المرسلین تمام بنی نوع انسان کی طرف رسول ہیں، وہ کسی طبقے کی طرف رسول نہیں۔ تو تسلیم اگر کوئی ایسی آکھیے کہ نہیں مانتے تو نہ مننے رسالت میں کوئی فرق نہیں پیندا۔ اللہ جل شانہ بھی فرماندے نے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر مجھے اس حکمت و دانائی سے پر قرآن عظیم کی قسم، انک لمن المرسلین، تیرا اللہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ میرے رسول ہیں۔ ایک کوئی عطائی منصب نہیں، ایک کوئی اکتسابی منصب نہیں بھی جدا دل کیتا چھال مار کے کرسی تے جا بیٹھا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ او لوگوں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، تمہارا اللہ تمام تمہارے اسرار و رموز کو جاننے والا ہے، وہ اپنے بھیدوں کو کسی پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اگر کچھ باتوں کو ظاہر کرتا ہے تو کن پہ کرتا ہے؟ الا من ارتضی من رسول، او لوگوں مگر اس شخص پر اللہ اپنے بعض اسرار ظاہر کرتا ہے جسے وہ اپنا پیغام بر منتخب کرتا ہے، پھر وہ عام انسان نہیں۔ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، لوگوں پھر وہ میرا پیغمبر اگرچہ مجھے اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھتا تاہم میں ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے گھات لگا کر کے اس کی میں حفاظت کرتا ہوں، پھر میں اس کے آگے پیچھے رہتا ہوں۔ یہ کوئی یہ ہو جا منظر نہیں بھی چھال مار کے دل کیتا تے بازاروں اٹھے تے جا پوے، جان دے ہو نا جمہوری
ساڈی ماں بھی جمہوری، ساڈا پیو بھی جمہوری، ساڈے انگ ساگ بھی جمہوری. کوئی عجیب تماشا ہے. میں پوچھنا یارو جی ماں کنجری ہو گئے، ماں کنجری ہو گئے، وہ کوئی دنیا دی طاقت ہے جڑا کنجری دے پتر نو آکھے ہوئے تیری ماں نہیں؟ وہ کوئی ہے اس رشتے نو توڑن والا؟ یہ تعلق اس ذات نے قائم کیتا ہے. ایک کائنات کسی بندے دا بس نہیں، بندے دے بس نہیں. تو یاد رکھو خدا بندے عالم اس کائنات کا مالک الملک اور خالق ہے. کسی دی طاقت نہیں کہ اس واسطے نو توڑ سکے. اور نبی آخر الزمان انہ رسول اللہ، وہ خدا کے پیغام رساں ہیں. اس کو چھیننے والا دنیا میں کوئی نہیں. نہ کوئی طاقت دے بل بوتے دے کھو سکتا ہے، نہ یہ کثرت رائے نال تسی مسترد کر سکتے ہو. ساڈا اگرچہ اج کل اسلام جڑا ہے نا وہ ادھا تتر تے ادھا بٹیرا ہے، ادھا مغرب ہے، بلکہ ادھے تو زیادہ مغرب. پر یاد رکھو سانو ایک انجیکشن دیتا ہے، ایک انجیکشن نشے کا. اسلام کہدے نال پھیلیا گیا؟ کیونکہ میں تواڈے کولوں پوچھنا کہدے نال پھیلیا؟ آندے نے اسلام اخلاق نال پھیلیا. نعوذ باللہ. اساں تے دنیا میں پچھلے جمعے بھی آکھیا سی بوئے گل نالا اے دل دودے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. اوے ظالم ہاتھ جڑے نرم و نازک پتیاں نو بھی مثلاً تو گریز نہیں کرتے، کیا انہاں دی ذاتوں کو بچ کے جا سکتا؟ بھئی انہاں دی ذاتوں کو بچ کے جا سکے گا؟ تو سارے آندے نے اخلاق نال. اور ایسا انجیکشن میں پوچھنا یار انبیاء نال اخلاق ساڈا بلند ہے؟ نعوذ باللہ. وہ جڑے خدا بندے عالم اپنی مخلوق وچوں جنہاں دا انتخاب کرے ایک کون نے؟ میرے پیغمبر. اللہ آندے نے کہ لوگوں میں انہاں تے اپنے انعامات دی بارش کیتی ہے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. لوگوں جن پر تمہارے خدا نے اپنے انعامات کی بارش کی ہے وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. وحسن اولئک رفیقا. جو ان کی رفاقت حاصل کرے گا وہ بھی خوش نصیب ہوگا، وہ بھی خوش نصیب ہوگا. اور یارو جنہ تے اللہ اپنے انعامات دی بارش کی تھی انہاں کول اخلاق کوئی نہیں سی. انہاں مولویاں ورگا بھی اخلاق کوئی نہیں سی. ساندے نے اخلاق. اگر دنیا دے اندر اخلاق نال دین الہی غالب آؤندا تو پھر انبیاء جیسا کائنات وچ اخلاق اور کردار کسے دا نہیں، کسے دا نہیں. اور اگر یہ ممکن ہوتا تو پھر حضرت نوح تو دنیا نو تو زیادہ طویل ترین تحریک اسلامی دا محرک کائنات اس سے کوئی نہیں پیدا ہے. وہ آدمی کا عمل سی تدریجی تعلیمی. لوگوں کے ذہن تبدیل کرو، تدریجی طور پہ اگے بڑھو. نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ اگر چاہو تو انہوں کی زبانی میں دس دینا بھائی چند الفاظ اس واسطے کہ گھر والا اپنا حال جو جانتا ہے وہ میں تسی نہیں جانتے. خدا بندے عالم فرماندے نے کہ ایک دن با اخلاق انسان طویل ترین زندگی دا ایک سفر کٹ کے ایک دن تھک گیا، بہ گیا، آکھن لگا میرے اللہ میں انہوں لالچ بھی دیتا ہے،
آ جا کے گل لالچ کی ہوتی نا، اسی اج ہوں سود کی تھی گل کر دو مر جائیے سارے، وہ بھوکے مر جائیں گے۔ سود کے دروازے بند ہو گئے تے نال ہی رب دے بھی دروازے بند ہو گئے۔ اج دروازہ کھلا ہے صرف سود کا، رب بھی دینا ہے تے سود تے دینا۔ کچھ خیال کرو، خدا تو ڈرو۔ اور رزق دین والے نے نہ اپنے تے تواڈے درمیان پہلے کسی دا واسطہ کدی گوارا کیتا سی نہ ہن کرے گا، بشرطے کہ آؤ تے صحیح، ہم تو مائل با کرم ہیں۔ تو خیر بھائی عام تم برسرے مطلب ساڈا مقصد میں عرض کرنا ہے کہ سب تو پہلے اسی لالچ تے مرنے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمان لگے میرے اللہ انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میرے اللہ میں نے ان کو دن کے وقت رات کے وقت میں نے ان کو اعلان پوشیدہ، میرے اللہ میں نے ان کو برسر عام اکیلے یہ ہوئی حالتوں نے نا ہر حالت میں انہوں آکھیا میں کی ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا او لوگو تمہارا ایک اللہ ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تم بھی اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا ہے لوگو تم اپنی خطاؤں اپنے گناہوں کی اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو۔ آکھن لگے چل تیرے آکھے جی اسی آکھیے پھر رب معاف کر چھڑتے سانو دے گا کی دکان تے بیٹھے ہیں 2 روپے کما لیں گے تو مسیتے کی ملے گا؟ میں کیا وہ بھی تمہیں دس دینا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ لوگوں تہاڈا سب تو وڈی حصے وے تسی اپنی زمین نو آباد ویکھنا چاہتے ہو۔ آباد تاں ہوندی ہے جے پانی ہوئے، کیوں بھی پاویں کی ہو جی زمین ہوئے جے پانی نہ پیندا ہوئے تو زمین کا دی۔ میں کیا پہلی گل تے وے رب کو معافی منگو تانوں بخشے گا۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، لوگوں جب کبھی تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہارا اللہ آسمان کے ذمہ لگا دے گا، وہ وہاں پہ بارش برسا دے گا۔ پھر اس اللہ نو آکھے جے مولا پانی چاہیے، پتھر وچوں پانی دین والا آسمان نو آکھے گا این کر اوتھے پانی دی لوڑ ہے میرے بندے دی زمین نو دے آ، تے یقین جانو آسمان تے تیرن والے بدل ادھر دا رخ کر لیں گے تہاڈی لوڑ پوری ہو جائے کرے گی۔ اور فرمایا یمددکم باموال وبنین، لوگو اللہ تمہیں مال و دولت سے دے کر کے اور تمہارے اولاد میں اضافہ کر کے تمہارا اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا۔ ساڈی اج کل رب مدد کرنی ہوئے تو کیویں کرے؟ ساڈی اولاد دا گل گھٹ کے کرے، کیونکہ خاندانی منصوبہ بندی والے نے آسمان سے تے چکیا مر گیا ہوئے وہ یہ ہوئی حال رہا تے روٹی کھان نہیں ملنی، چوریاں ڈاکے کٹ جان گے، چوریاں ڈاکے حضرت انسان جے تو بن جائے انسان تے کٹ سکتے ہیں تے جے بن جائے تو نہیں حیوان نہیں۔ کدی ویکھے جو لڑ دے ٹکر سٹ کے ویکھ لو، دو جنسوں کتے 4 بیٹھے ہوں تو اتنے ٹکر سٹو، وہ باندر 10 ہون تے ان کرو چھولے لے جا تھوڑا جا بنا کے ایک روڑی گڑ دی اتنے رکھ چڑھو تو 5-7 ڈنڈے لے جائے سے نال، یقین جانو کتے بھی کتم کتا ہو جان گے روٹی اتنے ہی رہ جائے، تے باندر بھی ڈنڈی ہو جان گے تے روڑی اتنے ہی رہ جائے۔ وہ جے
انسان بن جائے تے پھر آسمان دے دروازے بھی کھل جان گے، آفاق تے انقلاب بھی آ گئے تے جے بن جائے وہ اللہ فرماندے نے جے بن جائے کا ماسل القلب ان تحمل علیہ یلحس، اے میرے پیغمبر اگر یہ دنیا کا چاہنے والا کتا ہے تو پھر اس کی زبان اس کی پشت پہ بوجھ ہوگا تو پھر بھی زبان باہر ہوگی، اور تترکو یلحس اگر اس کی پشت سے بوجھ اتار دو گے تو زبان پھر بھی باہر ہوگی۔ تو میرے عزیزو بھائی باقی آئندہ سے، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ کائنات کے اندر اگر اس دنیا اور آخرت دی نجات کا کوئی رستہ ہے تو صرف کتاب اللہ اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دے علاوہ کوئی راہ نجات نہیں، سوا سنت فہو ضلال، وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے، آفاق کی پرواز کیوں نہ کرتا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ گزارش کروں گا اللہ منو اور تنوں سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ لبرل تے مغربی اسلام تے لبرل اسلام تے رجت پسند اسلام، آزادی پسند اسلام حالی اگے بڑے مرحلے نے انشاءاللہ میں وضاحت کراں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے بزرگوں اس آیت کے بعد ایک درود شریف ضرور پڑھیا کرنا، اس واسطے کہ یہ مستجاب دعا ہے جی مثال اس زمیندار کی سمجھو جڑا پانی لان جاتا ہے موڈے تے اس کے ہی رکھے، جدوں پانی دا رخ پھیرنا چاہتا ہے تو کی کرتا ہے، دو ماردا ٹپ تے پیری دا منہ چا وہ کھولتا ہے تو پانی لگ جاتا ہے۔ یہ ایڈی مقبول ترین دعا ہے کہ ایک پاسے تہاڈی زبان تو الفاظ نکلیں گے، دوجے پاسوں فیضان رحمت شروع ہو جائے، یہ ادار والا مسئلہ کوئی۔ اس بنات ہے درود ابراہیمی ایک انتہائی عظیم ترین راز ہے، یہ لازم پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم رب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون